إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الانفال رکوع نمبر 10 پڑھیں گے ہم، اور یہ سورت کا آخری رکوع ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ اگلی سورت شروع کریں گے۔ یا ایھا النبی، پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ کہہ دیجئے، لمن فی ایدیکم، ان سے جو آپ کے ہاتھوں میں ہیں، من الاسرا، قیدیوں میں سے، ان یعلم اللہ، اگر معلوم کرے گا اللہ، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، خیرن، کوئی بھلائی، یؤتکم، تو وہ دے گا تمہیں، خیرن، بہتر، مما، اس سے جو اخذا، لیا گیا ہے، منکم، تم سے، فدیہ، اس سے بہتر اللہ تمہیں عطا کر دے گا، ویغفر لکم، اور وہ تمہیں بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ خوب بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر آپ سب ارادہ کریں خیانت کا، آپ سے خیانت کا، فقد، تو یقیناً، خان اللہ، وہ سب خیانت کر چکے ہیں اللہ سے، من قبل، اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اس نے گرفتار کرا دیا، منہم، ان کو، اللہ نے ان کو تمہاری قید میں دے دیا، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ان سب نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور ان سب نے جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین، اور وہ لوگ، آووا ونصروا، کہ جن سب نے جگہ دی ان کو، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، بعضهم اولیاء بعض، کہ ان میں سے بعض کے دوست ہیں، والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من ولایتہم، ان کی دوستی سے کوئی تعلق، من شیء، کچھ بھی، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ سب ہجرت کریں، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ، اور اگر وہ مدد طلب کریں تم سے، فی الدین، دین کے بارے میں، فعلیکم النصر، تو تم پر لازم ہے ان کی مدد کرنا، الا علی قوم، مگر ایسی قوم، بینکم، کہ تمہارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، میثاق، کوئی عہد ہو، واللہ، اور اللہ تعالی، بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جن سب نے کفر کیا، بعضهم، ان کے بعض، اولیاء بعض، دوست ہیں بعض کے، الا تفعلوا، اگر نہ تم سب کرو گے ان سے، تکن فتنہ، تو ہوگا فتنہ، فی الارض، زمین میں، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو سب ایمان لائے، وہاجروا، اور ان سب نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین، اور وہ لوگ، آووا، جن سب نے جگہ دی، ونصروا، اور انہوں نے مدد کی، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم المؤمنون حقا، جو مومن ہیں حقیقی طور پر، سچے اور پکے مومن ہیں، لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور رزق ہے بہت عزت والا۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو سب ایمان لائے، من بعد، اس کے بعد، وہاجروا، اور ان سب نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور ان سب نے جہاد کیا، معکم، تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، تو وہ لوگ تم سے ہیں، واولو الارحام، اور رشتے دار، بعضهم، ان میں سے بعض، اولا ببعض، زیادہ حقدار ہیں بعض سے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، اور سورت بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے ہماری۔ آگے انشاءاللہ ہم سورہ توبہ شروع کریں گے، تو اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔
غزوہ بدر کے جو قیدی آئے تھے جن کے متعلق ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں مشورہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق کی جو رائے تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، اور وہ رائے یہ تھی کہ ان میں سے جو ہے ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا۔ اب ان قیدیوں کو جب چھوڑا گیا ان کو کچھ ہدایات دی گئیں، تو وہ یہاں ہیں، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں لمن فی ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں میں اسرا قیدی، یہ جو قیدی ہیں ان کو کہو ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اب تمہیں ہم نے چھوڑ تو دیا ہے فدیہ لے کر، لیکن جان رکھو آج تم ہمارے ہاتھوں میں تھے، ہم چاہتے تو تمہیں قتل کر دیتے، ہم چاہتے تمہیں ہمیشہ قید رکھتے، یعنی جو تمہارے ساتھ ہم سلوک کرنا چاہتے ہم کر سکتے تھے، ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر تمہارے دلوں میں کوئی خیر ہوگی، کوئی بھلائی ہوگی تو یؤتکم خیرا، اللہ تمہیں اس خیر کا بدلہ دے گا، اس خیر کو اللہ زیادہ کر دے گا، یعنی تم جو ہے وہ مسلمان ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام لانے کی توفیق عطا کر دے گا۔ اُخِذَ مِنکم، اور جو تم سے لیا گیا ہے فدیہ، اس کے بدلے میں تمہیں بہتر عطا کیا جائے گا، یعنی اب فدیہ دے کر جا رہے ہو، تمہارے دلوں میں اگر ایمان ہے، کیفیت ایسی تھی نا، کچھ جو ہے بدر میں جو بھی قیدی تھے، جنگ بدر میں جو لوگ آئے تھے، میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ان میں سارے لوگ مسلمانوں کے ساتھ کوئی دشمنی کی وجہ سے نہیں آئے تھے، کئی ایسے تھے جو مسلمان ہونا چاہتے تھے لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا، اور بدر میں اپنے سرداروں کی مجبوری کی وجہ سے، کچھ قبائلی مجبوریوں کی وجہ سے وہ آ گئے، اور کئیوں کے بارے میں یہ علم بھی تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن قانونی طور پر چونکہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، آگے آ رہا ہے، اس لیے ان کو جو ہے اسلامی برادری کا فرد نہیں سمجھا گیا۔ تو ان سے کہہ دو اگر تمہارے اندر کوئی بھلائی ہے، تم واقعتاً مسلمان ہونا چاہتے ہو تو آگے ہو جاؤ، یہ اب جو قانون ہے اس کے مطابق فدیہ تم نے دینا ہے۔ کچھ نے فدیہ دیا اور کچھ کو یہ کہا گیا کہ جن کے پاس پیسے نہیں تھے فدیے کے، اور ان کو کہا گیا کہ تم مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، اور کچھ ایسے بھی تھے جن کے پاس فدیہ بھی نہیں تھا اور وہ پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، تو ان سے اس معاہدے کے ساتھ ان کو بھی چھوڑ دیا گیا کہ تم نے آئندہ کبھی کسی مسلمان کے خلاف کسی بھی جنگ میں تم نے حصہ نہیں لینا، اس معاہدے کے تحت ان کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ آگے اسی معاہدے کا ذکر ہے کہ انہوں نے معاہدہ کر کے جا تو رہے ہیں، وَإِن يُرِيدُ، اگر تمہیں ارادہ ہو خیانت کا کہ یہ آپ سے خیانت کریں گے، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قبل، اللہ سے بھی انہوں نے پہلے خیانت کی ہے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اللہ نے تمہیں ان کو تمہاری قید میں لا کر کھڑا کر دیا، قیدی بنا دیا، اگر یہ آگے پھر خیانت کریں گے تو اللہ کی طاقت ختم تو نہیں ہو گئی، اللہ تعالیٰ تو قادر ہیں، یہ خیانت کریں گے تو پھر پکڑے جائیں گے، پھر ان کی پکڑ آئے گی، اور پھر اسی طرح وقت آئے گا کہ قیدی بن کے تمہارے سامنے ہوں گے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ ان قیدیوں میں نا کئی مسلمانوں کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ان قیدیوں میں تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، بلکہ ان کے بارے میں تو آتا ہے غزوہ بدر سے پہلے بھی وہ اسلام کی طرف مائل تھے، اور رات کو ان کی جو جن رسیوں سے ان کو باندھا ہوا تھا وہ بڑی سخت تھیں، اور درد کی وجہ سے وہ کراہتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو نیند نہیں آئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ دیکھیں نا سالار ہیں، قافلے کے سالار ہیں، آپ کہتے تو میرے چچا کی آپ رسیاں کھول دیں، لیکن آپ نے نہیں کہا، بلکہ آپ نے کہا کہ سب کی رسیوں کو جو ہے نا ڈھیلا کر دیں، سب کے ساتھ برابر کا سلوک ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ اپنا چچا ہے تو اس لیے ان کے ساتھ اور سلوک ہے، نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد، آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا شوہر عاص، وہ بھی ان قیدیوں میں تھا، ٹھیک ہے نا۔ آپ پھر جب فدیہ لیا گیا قیدیوں سے تو اس نے بھی فدیہ منگوایا پیچھے سے، نبی صلی اللہ، ان کی جو بیوی تھی وہ مکہ میں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اور اس اسلام سے پہلے ان کا نکاح ہو چکا تھا، اور
داماد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ آپ کے خلاف میدان بدر میں تلوار لے کے آیا ہوا ہے اور قیدی بن کے آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ نے جب فدیے کا کہا تو اس نے بھی پیچھے سے فدیہ منگوایا، تو ان کی بیوی نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب نے اپنا ہار دیا۔ جب وہ فدیے میں آیا نا، ہار سامنے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کے سامنے ہار تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ہار جو حضرت زینب کی شادی کے موقع پر اماں خدیجہ نے حضرت زینب کو دیا تھا، پہنایا تھا، وہی ہار خدیجہ یاد آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ وفائیں، وہ وفا والی پوری بھرپور زندگی اماں خدیجہ کے ساتھ جو تھی، وہ خدیجہ کی وفائیں یاد آ گئیں۔ ہار دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آس کو بلایا، کہا کہ یہ میری بیٹی کا ہار ہے، تو کچھ خیال کرتا نا کہ میری بیٹی تیرے گھر میں تھی، تو کم از کم تلوار لے کر میرے خلاف نہ آتا، تو مجھے مار دیتا پھر بھی میری بیٹی کا گھر اجڑ جاتا، میں تجھے مار دیتا پھر بھی میری بیٹی کا گھر اجڑنا تھا، تو کچھ خیال کرتا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دکھ اور افسوس ہو۔ آپ نے کہا جاؤ، میں نے آزاد کیا تجھے، جا اور جا کر میری بیٹی کو اب واپس بھیج دینا، بس اب میری بیٹی تیرے پاس نہیں رہ سکتی۔ وہ لمبا واقعہ ہے، پھر واپس کیا، اس نے واپس بھیج دیا، اور راستے میں آتے ہوئے بھی ظالموں نے حملہ کیے، زخمی کر دیا اماں زینب کو، اور وہ زخمی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچی، ٹھیک ہے نا۔ تو ان میں کئی مسلمانوں کے قریبی رشتہ دار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رشتہ دار، باقی صحابہ کے رشتہ دار، تو اس لیے ان کو رہا بھی کیا گیا فدیہ لے کر، اور ان کو یہ معاہدہ بھی کیا گیا کہ آئندہ تم نے کسی مسلمان کے خلاف لڑائی بھی نہیں کرنی، اور اگر تمہارے دل میں کوئی خیر ہے، بھلائی ہے، اسی سے نصیحت حاصل کر لو کہ تم کتنی زیادہ تعداد میں تھے، مقدار میں تھے، اسلحہ تھا، طاقت تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی تم شکست کھا گئے، ہار گئے، آئندہ نہیں آنا۔ اور اگر اسی سے نصیحت حاصل کر لو گے کہ اسلام حقیقی دین ہے اور اسلام سچا دین ہے، تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے اور راستے کھول دے گا، اور جو ابھی فدیہ دے کر تم جا رہے ہو، اس سے بھی بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر دیں گے۔ ان الذین آمنوا، اب آگے مسلمانوں کے کچھ جو درجے ہیں، معیار ہیں، کچھ سیٹ اپ ہیں، وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، وجاہدوا، اور اپنے جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں سے، وانفسہم، اپنی جان سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یہ مہاجرین ہیں۔ مہاجرین جو ایمان لائے، ہجرت بھی کی، اور وہ دور گزارا، وہ کٹھن دور 13 سال مکہ کا، جس میں ظلم و ستم انہوں نے سہے، تکلیفیں سہیں، زخم لگائے گئے، انہوں نے پھر اب ہجرت کی، اپنے گھر بار چھوڑے، اپنا وطن چھوڑا، اپنے رشتہ دار چھوڑے، اپنے کاروبار چھوڑے، سب کچھ کو ترک کر کے اسلام کے لیے کتنی بڑی قربانی دی، آئے، اور پھر جہاد کے، یہ تو غزوہ بدر تو ہوا تھا 2 سال کے بعد، اس سے پہلے بھی کئی مارکے ہوئے تھے، ان مارکوں میں بھی انہوں نے حصہ ڈالا، اپنے مال کے ساتھ بھی جہاد کیا، اور اپنے جانیں بھی قربان کی، جانوں کے ساتھ بھی جہاد کیا۔ والذین، اب آگے وہ لوگ، آووا ونصروا، جنہوں نے ان کو جگہ دی، انصار، جنہوں نے ان صحابہ کرام کو جگہ دی، انہوں نے گھر دیے، ایک جو گھر چھوڑ کے آئے تھے، مال دولت قربان کر کے آئے تھے، وہ مہاجرین، اور انصار وہ جنہوں نے اپنے گھر ان کے سامنے پیش کیے، اپنے گھر۔ اب ذرا تصور کریں کہ کیا ہم بھی ان جیسے مومن ہیں، مسلمان ہیں، یا تو مہاجر بنے یا انصار بنے، یا تو اپنا گھر انصار کی طرح کسی کے لیے قربان کریں، اپنا مال کسی مسلمان کے لیے قربان کریں، یا پھر اسلام کے لیے اپنا گھر بار قربان کریں۔ مہاجر وہ ہیں جو اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے تھے، قربان کر کے آئے تھے، اور انصار وہ ہیں جنہوں نے مہاجرین کے لیے اپنے گھر بار قربان کیے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، وہ ہجرت کر کے آئے، گھر بار چھوڑ کے آئے، بیوی بچے چھوڑ کے آئے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں تھا کہ اب خیمہ بستی بنا دی جاتی کہ یہ مہاجرین کے خیمے ہیں، نہیں، ایک ایک کا بھائی بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو، ایسے بھائی بنے کہ وہ اپنی وراثت بھی ان کو دیتے تھے جس طرح حقیقی بھائی کو دی جاتی ہے۔ اللہ نے منع کیا پھر کہ نہیں، اس طرح نہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف آئے، ان کو جن کا بھائی بنایا گیا، ان کو انہوں نے کہا کہ میرے 2 گھر ہیں، 2 گھر ہیں میرے،
ایک تمہارا ہے ایک میرا ہے، میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، اس سے آپ نکاح کر کے اپنا گھر بسا لیں، میرا کاروبار آج کے بعد آدھا میرا ہے آدھا آپ کا ہے، ہر چیز اپنی بانٹ دی۔ لیکن آگے وہ بھی مہاجرین تھے جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرتیں کی تھیں، وہ کہ اپنے بھائیوں کے اہل و عیال کو دیکھنے تو نہیں آئے تھے، ان کی بیویاں دیکھنے تو نہیں آئے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری بیویوں کی ضرورت نہیں، دلونی علی السوق، مجھے آپ بازار کا راستہ بتا دیں، مجھے منڈی کا راستہ بتا دیں، میں نے محنت کرنی ہے، اللہ نے دینا ہے۔ پھر انہوں نے وہاں پہ محنت کی۔ عبد الرحمن ابن عوف جو اپنا گھر چھوڑ کے آئے، بیوی بچہ چھوڑ کے آئے، بڑی لمبی کہانی ہے ان کی بھی۔ پھر جب آ کر مدینہ میں تجارت شروع کی، اللہ نے پوری مارکیٹوں کا مالک بنا دیا، بہت پیسہ دیا اللہ نے، دنیا بھی دی، آخرت میں انہی کی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ بھی عطا کیے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم بھی ان جیسے بنیں جن کی اللہ نے صفات بیان کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ والذین آمنوا، اب یہاں اور درجہ مسلمانوں کا بیان کیا جا رہا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، انہوں نے ہجرت نہیں کی، مکہ میں تھے، ایمان لائے تھے، لیکن ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے، اپنے گھر بار نہیں چھوڑے، کاروبار نہیں چھوڑا، اتنی بڑی قربانی نہیں دی، رشتہ دار نہیں چھوڑے، تو کیا ہے، ما لکم من ولایۃ من شیء، ان کے ساتھ تم نے دوستی نہیں لگانی۔ ٹھیک ہے زبان سے مسلمان تھے، لیکن ایمان کا جو عملی ثبوت تھا وہ انہوں نے پیش نہیں کیا، انہوں نے اپنے گھروں کو ترجیح دی، اپنے کاروبار کو ترجیح دی، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دی، اسلام کی خاطر انہوں نے گھر بار نہیں چھوڑے۔ بلکہ اس کے بعد صورت نازل ہوئی ہے سورۃ النساء، اس میں ہم پڑھ آئے ہیں، اس میں واضح کہا گیا کہ جو لوگ ہجرت نہیں کریں گے، دارالکفر کو جو ہے اپنا مسکن بنائے رکھیں، اس کے باوجود بھی اسلام کی ایک مضبوط سٹیٹ جو ہے مدینہ وہ قائم ہو چکی ہے، پھر بھی وہ ہجرت کر کے وہاں نہیں آ رہے، تو پھر وہ اگر مریں گے تو ان کا شمار انہی کے ساتھ ہوگا جن کو انہوں نے ترجیح دی اور جن کے ساتھ وہ رہے، اسلام کی خاطر جنہوں نے اپنے گھر بار نہیں چھوڑے اور مدینہ کی طرف ہجرت کر کے نہیں آئے، ان کی تم نے جو ہے وہ ان کے ساتھ تم نے کسی قسم کی دوستی نہیں لگانی۔ ہاں حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اس دارالکفر کو چھوڑ دیں، اپنے گھر بار چھوڑ کر مکہ میں مدینہ میں آ جائیں۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، ہاں اگر دینی طور پر تم سے کسی قسم کی مدد مانگیں تو بہرحال مسلمان بھائی تو ہیں تمہارے، اخوت بھائی چارہ اس کے مطابق تم نے ان کی مدد کرنی، لیکن یاد رکھو فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ، اگر ایسے جو تم ان کی مدد کر رہے ہو، ان کی مدد کرنا اگر کسی ایسی قوم کے خلاف جا رہا ہے کہ جن سے تم نے جنگ بندی کا معاہدہ کیا ہوا، کسی ایسے قبیلے کے خلاف جا رہا ہے جن کے ساتھ تمہارے معاہدے ہیں کہ تم نے ان کے خلاف نہیں لڑنا، تو پھر ان کی مدد بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، کیونکہ دوغلا پالیسی سے منع کیا جا رہا ہے کہ مسلمان میز پر جو ہے وہ آ کر صلح کرے کافروں کے ساتھ اور پیٹھ پیچھے جو ہے وہ وار کرے، اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ اگر حملہ کرنا ہے، جنگ کرنی ہے تو واضح آنا ہے، یہ بھی نہیں کہ جس قوم کے ساتھ، جس ملک کے ساتھ، کافروں کے جس ملک کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے امن کا، اس ملک میں اگر مسلمان رہتے ہیں اور وہ تمہیں کہتے ہیں کہ کافروں کے خلاف ہماری مدد کرو، تو نہیں کرنی مدد، چھوڑ دیں ملک کو، آ جائیں اسلامی ملک میں۔ انہوں نے اپنے گھر بار کو ترجیح دی، ملک کو ترجیح دی، پھر وہیں رہیں، پھر مدد نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا۔ تو کس طرح جہاد کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں، یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے ظاہری طور پر ان کے لیڈر حکمران وہ کافروں کے حکمرانوں کے ساتھ، ان کے ملکوں کے ساتھ ڈیل کریں، معاہدے کریں، جنگ بندی کے، امن کے معاہدے کریں، اور پھر وہ خود دوسری تنظیموں کو اکسا کے کھڑا کر کے کارروائیاں کرائیں، چھپ کر حملے کریں۔ یہ مسلمان کا کردار نہیں ہے، یہ جہاد کا اصول نہیں ہے، یہ اصول نہیں جہاد کا۔ جہاد کے لیے اعلان کرو۔ آگے آ رہا ہے اگلی صورت میں، ہم شروع میں ہی پڑھیں گے، جب کافروں نے معاہدہ توڑ دیا تھا پھر یہ نہیں کیا مسلمانوں نے کہ اب چھپ کر حملہ کریں گے، نہیں، یا اوپر سے انہوں نے وہ پھر آئے تھے معاہدے کو رینیو کرنے کے لیے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اب بھاگ جاؤ، اب معاہدہ نہیں ہے، کھلا اعلان ہے کہ جاؤ معاہدہ ختم، اور 4 مہینے کی مہلت ہے،
4 مہینے کی مہلت بھی دی کہ جاؤ مہلت ہے تمہیں، جو کرنا ہے کر لو، جتنی تیاری تم کر سکتے ہو کرو، اور یاد رکھو اللہ کو تم کبھی مغلوب نہیں کر سکتے، بھاگ نہیں سکتے کہیں پہ۔ یہ ہے اسلام کا اصول۔ یہ دوغلا پلیسی نہیں کہ اوپر سے منہ سے معاہدے کیے جا رہے ہیں جنگ بندی کے، امن کے، اور اندر اندر سے جو ہے وہ چال بازیاں بھی کی جا رہی ہیں اور حملے بھی کیے جا رہے ہیں، شرارتیں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ، اب کافروں کا ذکر ہے کہ کافر کافروں کے دوست ہیں، وہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے، ان سے دوستی نہیں لگانی تم نے۔ کافروں سے دوستی لگاؤ گے نقصان اٹھاؤ گے۔ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ، اگر تم یہ سب کرو گے، یعنی یہ کافروں کے ساتھ معاہدہ بھی کرو گے، اور پھر ان کافروں کے خلاف تمہیں مسلمان کہیں کہ ہماری مدد کرو، ان مسلمانوں کی مدد بھی کرو گے جنہوں نے ہجرت نہیں کی، رہے انہی کافروں کے ملک میں ہیں، اور تمہیں کہتے ہیں کہ ان کافروں کے خلاف ہماری مدد کرو، اور ان کافروں سے تمہارا جنگ بندی کا معاہدہ بھی ہو چکا ہے، اگر یہ کام کرو گے تو تکن فتنہ، پھر زمین میں فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، فساد کبیر، فساد بھی بہت بڑا ہوگا۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اب یہاں وہ مومن ہیں جو غزوہ بدر کے بعد جو ایمان لائے تھے، پچھلی آیت میں پہلے والے تھے، اب یہاں بعد والے ایمان لائے، وجاہدوا، جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی ان کو، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی مومن ہیں سچے، یہی پکے مومن ہیں۔ اب ان میں سے کوئی تو بن جائے، یا مہاجر بنے یا انصار بنے، اللہ کے لیے کچھ قربان کریں۔ مہاجرین نے بھی قربان کیا، گھر بار چھوڑ کے آئے، انصار نے بھی قربان کیا، ان کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑا، اور یہی شرط رکھی گئی، اولئک ھم المؤمنون، یہی مومن ہیں حقیقی طور پر، جنہوں نے صرف دعوے کیے زبان سے، ہجرت کی باری آئی ہجرت نہیں کی، کچھ قربان کرنے کی باری آئی قربان نہیں کیا، دین نے جان مانگی پیچھے ہٹ گئے، دین نے مال مانگا پیچھے ہٹ گئے، مال سے محبت کی، دین نے قربانی مانگی، وقت مانگا، اسلام نے ان سے صلاحیتیں مانگی، انہوں نے کہا نہیں، صلاحیتیں تو ہماری دنیا کے لیے استعمال ہوں گی۔ یہ حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہے۔ حقیقی مومن وہ ہے جو اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں، طاقتیں، اپنی انرجی، اپنا پیسہ، اپنی جان، سب کچھ اللہ کے دین کے لیے قربان کر دے، وہ حقیقی مومن ہے، وہ سچا مومن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان جیسا بنا دیں۔ لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، ورزق کریم، اور بڑی عزت والی روزی ہے۔ والذین آمنوا من بعد، اب بعد والے یہ ہیں، اوپر والی آیت میں بھی وہی مہاجرین اور انصار، اور جو اس کے غزوہ بدر کے بعد جو مسلمان ہوئے، ایمان لائے، وہ یہاں ہیں۔ والذین آمنوا من بعد، جو ان کے بعد ایمان لائے، وہاجروا، اور ان سب نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم، تمہارے ساتھ مل کر انہوں نے جہاد بھی کیا، اس کے بعد بھی جہاد ہوئے نا، فاولئک منکم، وہ بھی تم سے ہیں، وہ بھی تم میں سے ہیں، وہ بھی تمہارے دوست ہیں، کیونکہ جہاد کیا انہوں نے، ہجرت بھی کی، ثبوت دیا۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور بعض رحم کے رشتہ دار وہ زیادہ قریبی ہیں۔ سورہ نساء میں جب وراثت کے مسائل پڑھے تھے، اس وقت میں نے بتایا تھا کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ قائم کیا تھا، اس کی بنیاد پر بھی جو بھائی بنے تھے، وہ ابھی میں نے عرض کی ہے کہ وہ پھر وراثت میں بھی حصہ ان کو بھی دیا جاتا تھا، لیکن جب یہ آیتیں نازل ہوئی آخر میں جو ابھی پڑھ رہے ہیں یہ، اور سورہ نساء اس کے بعد پھر نازل ہوئی، تو پھر وہ حصہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھائی بنائے اس اخوت کی بنیاد پر بنا، اس کو وراثت سے پھر حصہ نہیں ملا کرتا تھا، وہ وراثت کے حصے متعین ہو گئے سورہ نساء میں، وہ ان کو ویسے مل رہے ہیں جو اللہ نے وہاں بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جو رحم کے رشتہ دار ہیں، جو اصل خونی رشتہ دار ہیں، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں اللہ کی کتاب میں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھیں، قرآن پڑھتے ہوئے زندہ رکھیں، قرآن پر عمل کرتے ہوئے، اللہ جب ہمیں موت عطا کریں تو قرآن پڑھتے ہوئے، اور اس قرآن پڑھنے کے نتیجے میں اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمیں اپنی جنت کا مہمان بنا دیں۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلی سورت توبہ شروع کریں گے۔ آپ ان اسباق کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک پر، واٹس ایپ پر شیئر بھی کیا کریں۔
تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ قرآن کا پیغام پہنچے اور آپ کے لیے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔